اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ایک معروف حدیث ہے جو لوگوں میں بہت عام ہے، اور بالخصوص اس حدیث کا جو تعلق ہے وہ عید الفطر کے دن سے متعلق ہے. لوگوں میں یہ حدیث بہت معروف ہے اور واعظین بہت ہی زور و شور سے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس روایت کی جو نسبت ہے وہ قطعاً صحیح نہیں ہے. اسی کے پیش نظر یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. وہ جو حدیث ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اوس الانصاری رضی اللہ عنہ. اوس الانصاری رضی اللہ عنہ یہ جو صحابی ہیں، ان سے متعلق حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف امام طبرانی رحمہ اللہ ہی اکیلے محدث ہیں جنہوں نے ان سے متعلق ایک روایت لائے ہیں، اور جگہوں پر یہ صحابی سے متعلق کوئی معلومات یا کوئی اور روایت نہیں ملتی ہے. تو اوس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، یا ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا اذا كان غداۃ الفطر، جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، صبح کے وقت میں وقفت الملائکۃ علی افواہ الطرق، ملائکہ فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل مدخل پر جہاں سے راستوں کی جو ابتدا ہوتی ہے گلی کوچوں میں، وہاں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ یا معشر المسلمین، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اغدوا الی رب رحیم، یعنی تم صبح صبح نکلو اس رب کی طرف جو کہ رحیم ہے، الی رب رحیم، یعنی رب کی طرف، وہ رب جو رحمتوں والا ہے. پھر اس کے بعد ملائکہ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رب ہے اور وہ رحیم ذات ہے جو یمن بالخیر، جو خیر کے ذریعے سے احسان کرتا ہے، تو اس کی طرف تم جاؤ. وَيُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلِ، اور آج کے دن وہ بکثرت ثواب دینے والا ہے، خوب انعام دینے والا ہے. یہ کہہ کر کے ملائکہ ان سب کو، مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے ہیں اور جو عیدگاہ کی طرف بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد اس حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ ملائکہ ان لوگوں سے کہتے ہیں، مسلمانوں سے، کہ امرتم بصیام النہار، اس ماہ کے دن میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، فصمتم، تم نے روزہ رکھا، واطعتم ربکم، اور تم نے اپنے رب کی فرما برداری کر لی، فاقبضوا جوائزکم، اب چلو تمہارے انعام کو لو، جا کے تمہارے انعام کو حاصل کر لو، تمہارے انعام کو پکڑ لو اور مٹھی میں تمہارے انعام کو لے لو. یہ کہہ کر کے ملائکہ ان کو بھیجتے ہیں. اس حدیث میں مزید بات یہ بھی ہے کہ جب مسلمان عیدگاہ کو جاتے ہیں، عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اچانک آسمان سے آواز آتی ہے. وہ آواز کس کی ہے؟ وہ رب العالمین کی آواز. وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ یا معشر المسلمین، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، ارجعوا الی منازلکم راشدین، اب تم تمہارے گھروں کی طرف لوٹ کے جاؤ کامیابی کے ساتھ، اب تمہارے گھروں کو لوٹ کے جاؤ. اور پھر قد غفرت ذنوبکم کلھا، اور میں نے تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دیا، بخش دیا میں نے تمہیں، اب تمہارے گھروں کو جاؤ. اس حدیث کے اندر آخری میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ آسمان میں اس دن کا جو نام ہے وہ ہوگا کہ یوم الجوائز. یوم الجوائز، الجوائز انعامات کو بولتے ہیں کہ انعام کا دن ہے. آسمان میں ایسی چرچے ہوتے رہتے ہیں کہ آج کا دن
جوائز کا دن ہے، انعامات کا دن ہے۔ یہ روایت واعظین بکثرت پیش کرتے ہیں اور غیر شعوری طور پر امت مسلمہ اس روایت سے متعلق گفتگو کرتی رہتی ہے کہ آج انعام کا دن ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں اس حدیث کی 2 سندیں آپ نے ذکر کی ہیں۔ ایک امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الکبیر جو بڑی معروف حدیث کی کتاب ہے، اس میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے جس سند سے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں وہ سعید ابن عبد الجبار ایک راوی ہیں، ایک صحابی رسول ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ، ان کے پوتے ہیں سعید ابن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر۔ یہ جو سعید ابن عبد الجبار ہیں ان سے متعلق اہل علم نے جیسے حافظ ابن حجر ہیں رحمہ اللہ، ان سے قبل یحییٰ ابن معین ہیں، امام نسائی ہیں، حافظ ابن عدی ہیں رحمہم اللہ اجمعین، ان سبوں نے سعید بن عبد الجبار کو ضعیف کہا ہے۔ لم یکن بثقہ یحییٰ ابن معین کے الفاظ ہیں رحمہ اللہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے لیس بالقوی کہا ان کے بارے میں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب اس میں ان کا ذکر کیا اور ان کا نام ذکر کر کے ان کے نام کے ساتھ تمییز کی علامت جو رمز انہوں نے جو لکھا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کتب ستہ کے روات میں سے نہیں ہیں، اور ان کے حق میں کہا ہے کہ وہ ضعیف راوی ہیں۔ بہرحال یہ متفقہ طور پر ضعیف راوی ہیں۔ صرف حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے، ورنہ دیگر محدثین نے ان کو ضعیف ہی کہا ہے۔ سعید بن عبد الجبار اپنے آپ میں ضعیف راوی ہیں، اور جن سے یہ روایت کرتے ہیں ان کے جو استاذ ہیں اس سند میں وہ کنیت سے ان کا نام لیا گیا ہے ابو توبہ۔ ابو توبہ یہ کون ہے؟ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو توبہ ان سے متعلق کہیں معلومات نہیں مل سکی کہ یہ کون راوی ہیں، سوائے اس کے کہ حافظ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ ان کی کتاب الجرح والتعدیل میں ابو توبہ کا جب ذکر کیا تو ان کا جو نام لکھا گیا ہے وہ یہ کہ توبہ ابن نمر ان کا نام لکھا گیا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف اتنی سی بات ہے کہ ان کا یہ نام معلوم ہوتا ہے، اور وہ الحضرمی ہیں، مصری ہیں، عبداللہ ابن لہیہ رحمہ اللہ کے سسر ہیں، لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، لیکن ان سے متعلق نہ جرح سے متعلق کوئی بات ہے نہ تعدیل سے متعلق کوئی بات ہے، بس ان کا نام ذکر کیا گیا ہے کتاب الجرح والتعدیل میں۔ ابو توبہ جن سے روایت کرتے ہیں سعید بن عبد الجبار، وہ اپنے استاذ ابو توبہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابو توبہ جن سے روایت کرتے ہیں سعید ابن اوس سے متعلق شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لم اعرف ہو، کہ مجھے ان کی زندگی میں اس سے متعلق کہیں بھی کوئی بات نہیں مل سکی۔ یہ کہنے والے کوئی عام طالب علم نہیں، یہ شیخ محمد ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کی رسائی ہے مختلف کتابوں تک، بہت دور دور تک۔ الحمدللہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا کہ لم اعرف ہو، اور آپ کے قلم سے یہ چیز واضح ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں ان سے متعلق کہیں بھی کچھ معلومات نہیں لے سکا، اور بات کچھ ایسی ہی ہے کہ ان سے متعلق کہیں بھی کچھ خاص معلومات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس سند کا حال ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول کے نام پر گھڑی گئی ہے، اس کی ایک اور بھی سند ہے، وہ سند تو اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ اس میں جس راوی کا نام آتا ہے، ایک معروف محدث ہے الحسن ابن سفیان، انہوں نے اپنی مسند میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں، جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں بھی ذکر کی ہیں۔ اس میں جس راوی کا نام آتا ہے عمرو ابن شمر، عمرو ابن شمر بہت ہی بدترین قسم کا راوی، جس نے آپ علیہ السلام کے نام پر بہت سارے احادیث گھڑا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس راوی سے متعلق کہے ہیں کہ ان کا جو شیخ ہے جابر ابن یزید، وہ خود ایک رافضی ہے، وہ بدترین قسم کا شیعہ تھا۔ وہ اس شخص نے آپ علیہ السلام کے نام پر بہت ساری باتیں گڑھی ہیں۔ 125 ہجری سے سن وفات ہے کم و بیش اس شخص کا۔ تو جابر الجعفی وہ بھی بالکل متروک راوی ہے، اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے الفاظ میں
ان کا جو شاگرد ہے عمرو بن شمیر، کہا کہ شر منہ، اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور جابر الجوفی جس سے روایت کرتے ہیں وہ ہیں ابو الزبیر، کنیت سے مشہور ہیں، محمد ابن تدرس ان کا نام ہے، بڑے عظیم محدث، لیکن ان سے متعلق یہ بات معروف ہے کہ وہ مدلس ہیں، اور اس میں یہاں پر انہوں نے عنعنہ کیا ہے۔ اور پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ مدار الاسناد جس پر ہے، پورے سند کا دار و مدار جس راوی پر ہے، ان کا نام ہے سعید ابن اوس، اور وہ بالکل ہی غیر معروف ہیں، ان سے متعلق کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی جو دو سندیں ہیں، دونوں میں اس قدر علتیں ہیں، اس قدر ضعف کے جو ہے اس کے اندر شکلیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ کسی طور پر بھی قابل ذکر روایت نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، مصر کے ایک اور عالم دین شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ باحیات ہیں، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور اس روایت کے اکثر روات مصری ہیں، آپ بھی مصری ہیں، آپ نے اس کی تفصیلی تحقیق کی، جسے مجلہ کے میں نام بھول رہا ہوں، ایک مجلے میں جو ہے وہ شائع ہوئی تھی ان کی تحقیق، اور آج کل نیٹ پہ وہ دستیاب ہے الحمدللہ۔ تو اس اعتبار سے یہ کسی طور پر بھی قابل ذکر روایت نہیں ہے، امت مسلمہ کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ البتہ رہا معاملہ انعام کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، کہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق، اس کے درجے کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو ہے اجر دیا جائے گا۔ جس نے رمضان میں زیادہ محنت کی اور حقیقت میں اپنی طاقت کے بقدر جس نے جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ فرد کے اعتبار سے اسے اپنا اپنا دے گا۔ احادیث مبارکہ بکثرت ہے اس معاملے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ عنہ، کہ ملائکہ جو ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو یتعاقبون اللیل، جو دن اور رات میں آتے جاتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر عصر تک رہتے ہیں، عصر میں رپورٹ لے کے جاتے ہیں، پھر جو ہے شام میں دوسرے ملائکہ آتے ہیں، وہ صبح تک رپورٹ لے کے جاتے ہیں، اور بندے کا ایک ایک عمل لمحہ بلمحہ لکھا جا رہا ہے، اور جو ہے اسے اجر دیتا رہتا ہے رب العالمین، اور اس کے لیے ذخیرہ آخرت کر کے رکھا ہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت کے لیے بھی رکھتا ہے، تو یہ ہمارے لیے اجر کی بات ہے ہی، اس کو تخصیص کر دینا کسی ایک دن کے لیے کہ عید الفطر میں اللہ تعالیٰ جائزہ دے گا، انعام دے گا، ہاں اگر اللہ کے رسول سے ثابت بات ہوتی تو بہت اچھی بات ہوتی، لیکن چونکہ نبی کی بات نہیں ہے، اس طرح کی باتوں کو نبی کی طرف منسوب کرنا، اس وجہ سے اتنی وضاحت کے ساتھ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ان سندوں کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے، تو اس کو اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نسبت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتا ہے علیہ السلام، تو وہ اللہ کے پاس وہ جواب دہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔